اور ابھی میں انتہائی علمی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں، جن کے سامنے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے تقریباً 200 طلباء کرام نے اب تک صحیح بخاری کی تعلیم حاصل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم حضرت مولانا استاد الاساتذہ مفتی محمد یوسف قصوری حافظہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ابھی خطاب ارشاد فرماتے ہیں استاد الاساتذہ مفتی محمد یوسف قصوری حافظہ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل صد احترام ماں اور بہنوں، آج 13ویں تقریب صحیح بخاری جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ الباری کے اندر آپ تشریف فرما ہیں۔ ہمیں اللہ کا لاکھ ہا کروڑ ہا ارب ہا کھرب ہا سنکھ مہار سنکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر کتابیں بھی موجود ہیں، لیکن اپنی اصل شکل و صورت کے اندر نہیں۔ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک پیر ذوالفقار نقشبندی، وہ فرماتے ہیں کہ بیرون ملک بین المذاہب سارے مذہبوں کے لوگ وہاں موجود تھے، تو ایک مشورہ یہ آیا کہ اپنا اپنا آپشن پیش کرو۔ تو پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ہر مذہب کا سکالر عالم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب اس کی تلاوت کرے ان الفاظ کے ساتھ جن الفاظ کے ساتھ وہ کتاب اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، یعنی تورات والا تورات کی تلاوت اس زبان میں کرے جس زبان میں تورات اتری ہے، زبور والا اسی زبان میں، انجیل والا اسی زبان میں۔ تو کہتے ہیں مجھے سب کہنے لگے کہ مسٹر احمد، کہتے ہیں مجھے وہ مسٹر احمد کہتے تھے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کتابیں آج اس زبان کے اندر موجود نہیں جس زبان میں آسمان سے اتری تھیں، ان کی زبان بدل چکی ہے۔ کہتے ہیں مجھے کہنے لگے کہ آپ تلاوت کریں، تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میں نے کہا کہ یہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک آج
1400 سے زائد سال گزر جانے کے باوجود اپنی اصل شکل، صورت، ہیئت، الفاظ، حروف، معانی کے ساتھ موجود ہے۔ یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کو عطا فرمایا ہے، کیونکہ قرآن کا منہج، منشور، دستور قیامت تک اللہ نے باقی رکھنا ہے، تو قرآن مجید کے الفاظ اور معانی کو بھی کل قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھنا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور کتاب فضائل القرآن، باب کیف نزل القرآن، حدیث نمبر 4981 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من الانبیاء نبی الا وأوتي من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے معجزات عطا فرمائے جن معجزات پر بشر ایمان لے آئے۔ ہر نبی کو اس دور کے مطابق، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اپنے عروج پر تھی، اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اللہ بینا فرما دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو اپنے عروج پر تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ید بیضاء اور عصا کا معجزہ عطا فرمایا کہ مقابلے میں سینکڑوں ہزاروں جادوگر ہار گئے، مات کھا گئے۔ حضرت سلیمان پیغمبر کا تخت ہوا کے اندر اڑا کرتا تھا، 1 مہینے کی مسافت چند گھنٹوں کے اندر طے کر لیتے تھے، لیکن یہ تمام انبیاء کرام کے معجزات یہ حصی معجزات تھے۔ جب وہ انبیاء کرام دنیا سے تشریف لے گئے، آج ان معجزات کا تذکرہ، شان موجود ہے، لیکن وہ معجزات حصی طور پر موجود نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ دنیا میں ہو، مادرزاد اندھے پہ پھیرا جائے، بینا بن جائے، تخت ہوا میں بغیر تیل کے اڑے۔ آج یہ معجزات ختم ہو گئے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار حصی معجزات دیے گئے۔ آپ کی تھوک کا معجزہ الگ، انگلیوں کا معجزہ الگ، قدموں کا معجزہ الگ، آپ کی دعا کا معجزہ الگ، بے شمار معجزات، درختوں کا کلام کرنا۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے آج بھی مکہ کے اندر وہ پتھر یاد ہے، جب نبوت سے پہلے میں اس کے پاس سے گزرا کرتا تھا، وہ مجھے سلام کہا کرتا تھا۔ آپ کے بھی حصی معجزات دنیا کے اندر رونما ہوئے، ختم ہو گئے، لیکن ایک معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ عطا فرمایا جو کسی سابق نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ فرمایا وَإِنَّمَا أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، مجھے جو معجزہ عطا فرمایا گیا ہے وہ اللہ کی وحی ہے جو مجھے اللہ نے عطا فرمائی۔ وحی ایک جلی ہے، ایک خفی۔ جلی وحی اللہ کا قرآن، خفی وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ علامہ ابی مالکی رحمۃ اللہ علیہ شارح صحیح مسلم لکھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر 3 معجزات ہیں۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، بات کو بڑھاتا چلا جاؤں، توجہ پوری میری طرف رکھنا۔ ساری کائنات کے لوگ مل کر قرآن مجید کی کسی آیت کی مثل لانا چاہیں، قیامت تک لا نہیں سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سارے مل کر قرآن کی کسی ایک آیت میں ایک حرف کم کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، ایک حرف زیادہ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی 6236 آیات ہیں، ہر آیت کے اندر
3 मोइज़ात हैं। इस अंदाज से कुरान मजीद 18,708 मोइज़ात के ऊपर मुश्तमिल है। साबका अंबिया किराम के हिस्सी मोइज़ात दुनिया से ख़त्म हो गए, हमारे नबी के हिस्सी मोइज़ात भी ख़त्म हो गए। आज तज़किरा शान रिफ़त अज़मत मौजूद है, लेकिन कुरान मजीद का ये मोइज़ा और ये 18,708 मोइज़ात, एक आयत के अंदर 3 मोइज़े, न उस आयत की मिसल क़यामत तक कोई ला सकता है, न किसी आयत में कमी करके कामयाब हो सकता है, न इजाफा करके कामयाब हो सकता है। ये क़यामत तक कुरान मोइज़ा रहेगा। अल्लाह की मखलूक सिर्फ अमेरिका के अंदर एक रिसर्च के मुताबिक 1 साल में 30,000 लोग कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे। और हर मुल्क में मुहक्किकीन जब जदीद सरच और जदीद साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रही है, जो लोग तअस्सुब की पट्टी उतार देते हैं वो खुद ब खुद मुसलमान होते चले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मुइज़्ज़ा अता फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही 2 शक्लों में दी गई है। एक अल्लाह का कुरान, वो भी मुइज़्ज़ा है, दूसरा मेरे नबी का फरमान हदीस मुबारका हैं, वो भी मुइज़्ज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओती तो जवामे अल कलम, साबका अंबिया किराम आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम को किसी को जामे कलिमात नहीं दिए गए, न किसी नबी को, न वली को, न शहीद को, न इमाम को, न फ़क़ीह को, सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। आपने फरमाया कि मुझे ओती तो जवामे अल कलम, जामे कलिमात दिए गए हैं, लिहाजा हर फ़िका के लोग मोहताज हैं। वो फ़िका हनफी हो, वो फ़िका शाफ़ी हो, वो फ़िका मालिकी हो, वो फ़िका हम्बली हो, कोई भी फ़िका हो, हर मसले का हल उनकी फ़िका पेश नहीं कर सकती। इसलिए तलफ़ीक का सहारा लिया जाता है कि हनफी उलमा जब बेबस हो जाते हैं, इमाम शाफ़ी का कौल ले लीजिए। बाद ने कहा तलफ़ीक हराम है, लेकिन कोई भी फ़िका 100% परफेक्ट हर मसले का क़यामत तक आने वाले हर मसले का हल पेश नहीं कर सकती। ये सिर्फ हदीस मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके अंदर क़यामत तक आने वाले हर मसले का हल मौजूद है। अल्लाह ने हमें ये कुरान अता फरमाया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये हदीस जामेउल कलिमात अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है। लिहाजा आले हदीस उलमा जो हैं, कुरान और सुन्नत के उलमा, उन्हें किसी के दरवाज़े पर दस्तक देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये हदीस और कुरान को पढ़ने की ज़रूरत है, गहराइयों से मोती निकालने की ज़रूरत है। टैलेंट और बड़े दानिश्वर इंटेलेक्चुअल बच्चे मदारस को देने की ज़रूरत है। हर मसले का हल कल क़यामत तक के लिए अल्लाह ने कुरान और हदीस के अंदर रख दिया। कोई ऐसा मसला दुनिया में नहीं है कि अहले हदीस उलमा बेबस हो जाएं कि इसका हल हमें कुरान में नहीं मिल रहा, नबी की हदीस में। हाँ, किसी आलम को ना मिले अलग बात है, लेकिन दूसरा आलम निकाल लेगा। अल्लाह ने कुरान मजीद और हदीस से मुबारकान में उसका हल रख दिया। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, लेकिन आज हम मुसलमान, इतना अजीम कुरान हमारे पास मौजूद, इतनी अजीम हदीस हमारे पास मौजूद है, लेकिन फिर हम कुरान हदीस से नाता तोड़कर सुबह वैने कॉलेजों की तरफ, स्कूलों की तरफ और यूनिवर्सिटियों की तरफ, बसें उधर, मोटरसाइकिलें उधर, रक्शे उधर। भाइयों तवज्जो फरमाइएगा, मैं नहीं कहता कि दुनिया की तालीम हराम है, वाइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, ये भी बल्कि कुरान और सुन्नत के इल्म में ये इंजीनियरिंग का इल्म जो है, ये डॉक्टरी का इल्म जो है, ये भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। लेकिन कहाँ कुरान, कहाँ नबी का फरमान? ये इल्म है सड़क बनाने का, ये इल्म है मकान बनाने का, ये इल्म है गोली से लेकर एटम बम बनाने का। कुरान हदीस ये इल्म है, ये दुनिया का इल्म, ये फ़ज़ाओं में परवाज़ करवाने वाला है। कुरान हदीस का इल्म अल्लाह की जन्नतों में परवाज़ करवाने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौज़िउ सौतिन फ़िल जन्नह खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, जन्नत के अंदर एक कोड़े के बराबर जगह पूरी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे अल्लाह तबारक व तआला ने कीमती बनाई है। जन्नत में जो अदना दर्जे का जन्नती जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे फरमाएंगे तमन्ना कीजिए, वो तमन्ना करेगा, फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे फ़लाँ चीज़ भी मांग लो, फ़लाँ भी मांग लो। आखिरकार यही होगा ना कि वो पूरी दुनिया मांग लेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह फरमाएंगे लाका हाज़ा
وَلَكَ هَذَا یہ بھی تیرے لیے ہے، وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهَا اس کے ساتھ ساتھ 10 گنا اور بھی ہے، یہ ٹوٹل 11 گنا ہر ایک ادنا درجے کے جنتی کو اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کا 11 گنا ایک ادنا درجے کے جنتی کو عطا فرمائے گا۔ جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں صلحاء، شہداء، انبیاء کرام، رسل، ان کے مراتب تو بہت اعلیٰ بلند و بالا۔ صرف سب سے ادنا درجے کا جنتی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس پوری روئے زمین کا، اس دنیا کے اندر کوئی امریکہ کا صدر ہو، کسی بڑے کے بڑے ملک کا صدر ہو، پرائم منسٹر ہو، اس کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ جنت میں اندر جانے والا ادنا سے ادنا بندہ اللہ اس کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا۔ اس لیے آئیے اس دینی تعلیم کی طرف۔ یہ دینی تعلیم وہ ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ جو دین کا علم تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ دینی تعلیم کو سیکھنے والا گھر سے نکلتا ہے، اللہ کے فرشتے اپنے پروں کی پرواز روک کر اس کے اوپر سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ عام ترجمہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ طالب علم کے پونچھ کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ امام قرطبی نے الجامع لأحکام القرآن کے اندر افرشو اپنے پر بچھا دو، لیکن اس کی سند علماء کہتے ہیں کہ کمزور ہے۔ صحیح معنی و مفہوم جو نظر آتا ہے حدیث کی روشنی کے اندر، جب دین کا طالب علم ان سڑکوں کے اوپر جا رہا ہوتا ہے، پگڈنڈیوں کے اوپر جا رہا ہوتا ہے، یہ فرشتے اس سے لے کر تا حد آسمان دنیا تک اپنے پروں کے ساتھ اس پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں، اپنے پروں کے ساتھ سایہ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ یہ طالب علم کی خوشنودی کے لیے اپنی پرواز روک کر پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دین کے طالب علم، یہ علماء مسجد میں بیٹھ کر مذاکرہ کرتے ہیں، سبق پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، فرشتے آسمان دنیا تک ان کو اپنے پروں سے ڈانپ لیتے ہیں اور ایک ایک حرف کے اوپر ان کو قرآن پڑھتے ہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ تو قرات ہے، جو قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھتا ہے اور حدیث کی شرح پڑھتا ہے، اس کا ثواب الگ ہے۔ جو معاون علوم پڑھتا ہے ان کا ثواب الگ ہے۔ جب یہ دین کا عالم بن جاتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص دین کے عالم کا احترام نہیں کرتا، سمجھیے اس نے اللہ کا احترام نہیں کیا۔ فرمایا دین کے عالم کا احترام کرنا، عزت کرنا، پروٹوکول اس کو دینا، یہ اللہ کی عزت کرنا ہے، اللہ کا احترام کرنا یہ مقام۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مصلے پر بیٹھ کر، چٹائیوں پر بیٹھ کر 7 8 سال 10 سال 12 سال کی محنت کے بعد یہ عالم دین بنتا ہے، آسمان کے فرشتے، زمین کی مخلوقات، یہاں تک کہ سمندروں کے پیٹ کے اندر بسنے والی مچھلیاں وَحَتَّى النَّمْلَ فی جوہرہا اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ اپنے بلوں کے اندر زندگی گزارنے والی چیونٹیاں سب اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کو بخشش دے، اس کی معافی کر دے، کیونکہ دین کا عالم یہ وہ ہے جب یہ دین پہ عمل پیرا ہوتا ہے، اس کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے جتنے لوگ نمازی بنیں گے ان نمازیوں کا اپنا اپنا ثواب بھی ہوگا، اس سے ثواب بھی ہوگا، حاجیوں کو اپنے حج کا ثواب بھی ہوگا، جس نے رہنمائی کی ہے اس کو ثواب بھی ہوگا، مجاہد کو اپنا ثواب بھی ہوگا، جہاد پہ ابارنے والے مجاہد اور حدیث سنانے والے مجاہد کو اجر و ثواب بھی ہوگا، توحید کا عقیدہ اپنانے والے کو ثواب بھی ہوگا، توحید پہ درس دینے والے علماء کو ان تمام لوگوں کا اجر و ثواب بھی ملے گا، ان تمام لوگوں کا ثواب صحابہ کو ملے گا، تمام صحابہ کا ثواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اے پیغمبر محمد مصطفیٰ آپ کا اجر وہ بے حد و حساب ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علماء کرام کو یہ شان عطا فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروٹوکول عطا فرمایا ہے۔ آئیے ان علماء کرام کی صفوں میں شامل ہو جائیے، اپنے بیٹوں کو۔ آج افسوس کی بات یہ ہے
کہ مدارس میں وہ بچے آتے ہیں، یہ سکول میں چل نہیں رہا تھا، یہ پڑھتا نہیں ہے، گھر تنگ نہیں کرتا، ہاں اللہ کے بندے اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں لیکن بہت تھوڑی مقدار میں۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو میٹرک سائنس سے کروائی ہے، A+ گریڈ اس نے حاصل کیا ہے، یہ دین کے لیے وقف ہے، ہونا یہ چاہیے۔ بھائیو یہ سائنس پڑھنے کے لیے وہ دماغ نہیں چاہیے جو دماغ قرآن حدیث پڑھنے کے لیے چاہیے۔ اور آپ نے جو سنا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، جنت کے راستے پہ چلنے کے لیے قرآن بڑا آسان ہے، لیکن ترجمہ کرنے کے لیے، قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے، گہرائیوں سے موتی نکالنے کے لیے نحو بھی ضروری ہے، صرف بھی ضروری ہے، منطق بھی، بدیع بھی، بیان بھی، معانی بھی، اصول حدیث بھی، اصول فقہ بھی، اصول تفسیر بھی، وراثت بھی، یہ سارے علوم و فنون، ناسخ کا علم، منسوخ کا علم، وہ جو 15 علوم لوگ کہتے ہیں، واقعی جو لوگ قرآن مجید کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کما حق کو ہو قرآن و سنت پہنچے، یہ ذہین ترین بیٹے ہمیں دینے ہوں گے، وگرنہ یہ رکھنے بڑے بڑے علماء جب فوت ہوتے چلے جائیں گے، دین کے اندر رکھنے پڑھتے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم، اللہ تبارک و تعالی دین کا علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگ رات کو سوئیں، صبح ان کے سینے سے قرآن محو ہو گیا ہو، حدیث محو ہو گئی ہو، ایسے نہیں۔ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تبارک و تعالی دین کے علم کو کس طرح ختم کرے گا، علماء کرام کو فوت کر دے گا، اور جب علماء کرام فوت ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ اذا لم یبقی عالما، جب دنیا کے اندر کوئی عالم اللہ باقی نہیں رکھے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جہال کو اپنا عالم، راہبر، رہنما، بڑا وزیر، مشیر بنا لیں گے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، وہ لوگ بغیر علم۔ آج کتنے یوٹیوبر ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے امت کے نوجوانوں کو بدظن کر دیا۔ ابھی قاری بنیامین صاحب آپ کے سامنے تذکرہ فرما رہے تھے، یہ جہالت ہے امت مسلمہ کے اندر۔ اہل السنہ والجماعت کے لوگ تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ بھائیو ایک سادہ سے مثال سے بات کو سمجھاتا ہوں، جیسے اولاد کے لیے ماں باپ کی حیثیت جو ہے وہ بہت اعلیٰ اور مسلم ہے۔ کوئی اولاد اپنے باپ کے خلاف کھڑے ہو کر چوکوں چراہوں کے اندر کھڑی ہو جائے، میرے ابو میں یہ غلطی ہے، ماں میں یہ غلطی ہے، فلاں لڑائی میں فلاں صحیح تھا، فلاں غلط تھا، لوگ کہیں گے کہ اولاد کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ ماں باپ جیسے بھی ہیں، لیکن یاد رکھیے صحابہ تو اونچی ہستیاں ہیں، اگر ان کی آپس میں کوئی مشاجرات صحابہ جھگڑا ہوا ہے، میرے نبی نے دونوں کو جنت کا پروانہ دیا ہے۔ ان کا سٹیٹس اتنا اوپر ہے کہ آج کے مسلمان کو، کسی یوٹیوبر کو، کسی سکالر کو قاضی جج بن کے ان کے بارے میں فیصلہ کرنا، فلاں غلط ہے فلاں صحیح ہے، لوگوں کو متنفر کرنا، یہ یوٹیوبر سکالر در حقیقت انہوں نے قرآن و سنت کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا، علم نہیں تھا۔ ایک سطر، ایک صفحہ عربی عبارت کا حل کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی۔ علماء کے تراجم، تحقیقات لے کے اپنے موقف، اپنا الو سیدھا کر کے لوگوں کو، جہاں یہ ذہن اور یہ تقریر اور یہ سپیکنگ پاور یہ کافی نہیں ہے، یہ 15 علوم و فنون سلف صالحین کا منہج، صحابہ تابعین، ائمہ دین محدثین کا منہج کیا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں 2 فرقے گمراہ، ایک روافض کا، ایک نواسب کا، ایک حضرت علی اور اہل بیت کی آڑ لے کے میر معاویہ، ابو سفیان، ابو بکر و عمر ان پر تان تشنیع کرتے ہیں، اور دوسرا گروہ حضرت عثمان کی آڑ لے کر حضرت علی
حضرت عائشہ، حضرت عثمان اور ابو بکر عمر، ان کی آڑ لے کر وہ حضرت علی اور اہل بیت پر تان کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں۔ یہ دونوں فرقے گمراہ ہیں۔ اصل موقف اہل السنہ والجماعت کا ہے۔ اس لیے اہل السنہ والجماعت، وہ دیوبند ہوں، وہ بریلی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، وہ شافعی ہوں، وہ مالکی ہوں، وہ حنبلی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، سب کا موقف یہ ہے کہ صحابہ سارے ہماری آنکھوں کا تارا ہیں۔ ان کے بارے میں کسی قسم کی زبان دراز کرنا، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جب ماں باپ کے لیے کوئی زبان تان دراز کرنا جائز نہیں ہے، تو صحابہ کرام جنہوں نے نبی کا دین منتقل کر کے ہم تک پہنچایا ہے، جنہوں نے یہاں تک کہ آپ نے پاؤں کی انگلیوں کا وضو میں خلال کرنا ہے، بائیں ہاتھ کی چنگلیا کے ساتھ کرنا ہے، یہ مسئلہ بھی ہم تک پہنچایا ہے، ان صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں زبان دراز کرنے کی قطعاً شریعت اجازت نہیں دیتی۔ محترم بھائیو، آئیے اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ دین کے لیے یہ جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری طالبات کا ادارہ بھی الحمدللہ بن رہا ہے، دوسری منزل شروع ہے۔ دامے در میں قدرے سخنے، مالی تعاون بھی کیجئے، اور اس سے بڑھ کر اپنے ذہین ترین بچے جو ہیں وہ دینی تعلیم کے لیے وقف کیجئے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، کانو یقولون، سنن دارمی کے مقدمے میں 333 نمبر حدیث ہے، حسن بصری فرماتے ہیں، کانو یقولون، کہ صحابہ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے، موت العالم سلمۃ فی الاسلام لا یسدہ شیء مختلف اللیل والنہار۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ عالم فوت ہو جائے، ایک عالم، تو دین کے اندر رکھنا پڑ گیا ہے۔ یہ رکھنا، یہ شغاف، یہ سوراخ دن رات گزر جائیں، قیامت قائم ہو جائے، ایک عالم فوت ہونے سے وہ رکھنا دوبارہ کلیئر نہیں ہو سکتا۔ یہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف کہا کرتے تھے، صحابہ تابعین یہ کہا کرتے تھے۔ امام زہری محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب بن عبداللہ بن حارث بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، تابعی ہیں، حدیث مدون کرنے میں بہت بڑا کریکٹر ہے امام زہری رحمت اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگو الاعتصام بالسنہ نجا، کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کے اندر نجات ہے۔ والعلم یقبض قبضا سریعا، علم بہت تیزی سے اچک لیا جائے گا۔ اور فرماتے تھے فناش العلمی ثبات الدین والدنیا، دین کو قائم رکھنا، یہ بات آخری نوٹ فرمائیں، فناش العلمی، علم کو قائم کرنا، سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، علم کے حلقے قائم کرنا، دینی مدارس، علماء کرام، طلباء کرام کو پیدا کرنا، کھڑا کرنا، علماء، مشائخ، شیوخ الحدیث، فقہاء کرام کو پیدا کرنا، کھڑا کرنا، ثبات الدین والدنیا، اس کے ساتھ تمہارا دین بھی قائم، تمہاری دنیا بھی قائم ہے۔ اگر علم قائم ہے، قرآن و سنت کا علم، تمہارا دین بھی قائم، تمہاری دنیا بھی قائم۔ وذہاب العلم ذہاب ذالک کلہ، اگر دین کو کھڑا نہ کیا گیا، دین کے علم کو قائم نہ کیا گیا، دین بھی چلا جائے گا، دنیا بھی چلی جائے گی۔ اور یاد رکھیے، یہ دین کا علم اگر نہ ہو، اس لیے فتویٰ وہ دے جس بندے کو دین کا علم اور علم کے اندر پختہ ہو، جس کو دین کا علم نہ ہو، دین میں پختہ نہ ہو، اسے فتویٰ نہیں دینا چاہیے، مسئلہ نہیں بتانا چاہیے۔ آپ نے صحیح بخاری میں سنا ہوگا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، 3470 نمبر حدیث صحیح بخاری کے اندر 99 بندوں کا قاتل ہے۔ کس کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جو دن رات اللہ اللہ کرنے والا، عبادت کرنے والا ہے، دنیا کو چھوڑ چکا اللہ کی عبادت کی خاطر، لیکن فقیہ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، سکالر دین کا فقیہ نہیں ہے۔ اس 99 بندے کے قاتل نے پوچھا، یہ راہب ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، مولوی نہیں تھا، درویش تھا،
اللہ اللہ کرنے والا، راتوں کو تہجد پڑھنے والا، دن کو روزے رکھنے والا، دین کا علم فقاہت نہیں تھی۔ پوچھا کہ میں نے 99 قتل کر دیے ہیں بندے، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا ہے، کیا میری کوئی توبہ ہے؟ اس نے کہا اللہ توبہ تلک، تیری کوئی توبہ نہیں ہے۔ اس نے اپنا آلہ اٹھایا، اس کو بھی قتل کیا۔ 100 بندہ قتل کرنے کے بعد صحیح بخاری کے حدیث میں الفاظ ہیں، پھر لوگوں سے پوچھتا ہے کوئی بندہ ہو جو مجھے مسئلہ بتائے۔ کہا گیا فلاں بستی کے اندر ایک عالم دین ہے، علم کو سمجھو، عالم کو سمجھو، فقیہ کو سمجھو۔ کہتا ہے میں نے 100 بندہ قتل کر دیا ہے، کیا میری کوئی توبہ ہے؟ عالم دین کہتا ہے من یحول بینک و بین التوبہ، کون ہے جو تیرے اور تیری توبہ کے درمیان حائل ہو جائے؟ لیکن تو یہاں سے ہجرت کر کے فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں۔ یہ بندہ ادھر چل پڑتا ہے، راستے میں موت آ جاتی ہے، جو زمین کراس کی ہے تھوڑی ہے، اگلا سفر باقی ہے۔ جنتی جہنمی فرشتے اسے لینے کے لیے آتے ہیں، جنتی کہتے ہمارا ہے، جہنمی کہتے ہمارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ ایک اور بھیجا، زمین کو ماپ لو، حالانکہ پچھلی زمین تھوڑی ہے، اگلی زیادہ ہے، لیکن یہ زمین پہ قبضہ کس کا ہے؟ وہ سمندر کے اندر 12 راستے بنانے پہ قادر ہے، وہ تو ایک چھوٹے سے جانور سے جو کروانا چاہے کروا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا سکڑ کے جا، اس زمین کو حکم دیا پھیل جا۔ ادھر والی زمین پھیل گئی، ادھر والی زمین سکڑ گئی، ایک بلشت وہ قریب ہو گیا جدھر جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ لیکن مسئلہ سمجھیں کہ جو درویش تھا، رات کو تہجد پڑھنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا، اسے لا علمی کی وجہ سے فقاہت نہیں تھی، دین کے مسئلے کا علم نہیں تھا، اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اور جسے اللہ نے دین کے علم سے نوازا تھا، اس نے اپنی جان بھی محفوظ رکھی۔ اس لیے اہل علم، اگر یہ علم ہم قائم کر دیں، لوگوں کی جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، جیسے ابھی اثر ذکر کیا امام زہری کا کہ دنیا بھی محفوظ، آخرت بھی محفوظ ہے۔ اور اگر علم کو کھڑا نہ کیا، جان بھی محفوظ نہیں، مال بھی محفوظ نہیں، آخرت بھی محفوظ نہیں ہے، دنیا بھی محفوظ نہیں۔ اس لیے محترم بزرگوں بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی تعلیم کے لیے آج یہ سینے کو منور کر لیں۔ جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری کے اندر آنے والوں، اپنے سینے کے اندر یہ عزم کر لیں، جریج ولی اللہ کا ولی تھا، نیک پرہیزگار جینون ولی، جس کی کرامت کا ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا، امام بخاری نے بخاری کے صفحات پہ نقل فرمایا۔ لیکن ماں نے 3 مرتبہ بلایا، 3 موقع پہ آئی، نہیں گیا۔ آخر ماں کے منہ سے بد دعا نکلی، یا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ پھر وہ واقعہ آپ کے سامنے مشہور ہے، سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں دوسری جگہ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ لو کان جریج فقیہن او عالمن، اگر یہ جریج عالم ہوتا تو ماں کی بد دعا نہ لگتی، وہ نماز توڑ کر اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا۔ اس لیے یہ دین کا علم، یہ ہماری زندگی کا بھی ضامن، جان مال عزت آبرو عقل، ایک ایک چیز کا ضامن ہے۔ آج ضرورت ہے جس طرح لوگ کالجز یونیورسٹیز کھڑی کر رہے ہیں، پرائیویٹ بھی سرکاری بھی، اس طرح یونیورسٹیز جامعات مدارس دین کے ہمیں کھڑے کرنے ہوں گے، اور اپنی جان مال سب کچھ اس راستے میں لوٹائیں۔ اور سب سے بہترین صدقہ اپنے بچے ذہین ترین جو ہیں وہ یہ عزم کر لے کہ ہم نے انشاءاللہ دین کی تعلیم کے لیے انہیں وقف کرنا ہے، قرآن کا حافظ قاری اور عالم دین بنانا ہے۔ اور جب ایسے بچے آئیں گے تو انشاءاللہ جو عالم فوت ہوگا اس کی جگہ اگلا عالم اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ رکھنے انشاءاللہ بند ہوں گے۔ لیکن اگر اسی طرح بڑے بڑے علماء دنیا سے فوت ہو رہے ہیں، رکھنے بنتے چلے گئے، اور آج مدارس میں
آج الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم بھی ہے، لیکن ایک شکوہ بھی ہے۔ وہ شکوہ یہ ہے کہ ہم ٹیلنٹڈ بچے، بہت ذہین فتین بچے وہ کالج یونیورسٹی کے اندر بھیج رہے ہیں، اور جو بچے کمزور ہوتے ہیں وہ مدارس میں، کچھ بچے ہاں الحمدللہ ذہین ترین بھی آتے ہیں، جو آج بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کی کوئی ایسی آواز نہیں ہے جس کا جواب دینے کے لیے علماء کرام مستعد نہ ہو۔ کوئی بھی فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی عالم الحمدللہ اس کی سرکوبی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص تعصب کی پٹی اتار کر پھر سنے گا تو انشاءاللہ اس سکالر کی ساری باتوں کا جواب الحمدللہ اہل حدیث علماء نے دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینی تعلیم کی محبت ہمارے سینوں میں بھر دے، ان دینی مدارس کی محبت ہمارے سینوں میں بھر دے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے ہم وقف کریں۔ ذہین ترین بچے اللہ تعالیٰ انہیں دین کا بہت بڑا عالم اور صدقہ جاریہ بنائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا میں جب تک قائم ہے اتنی دیر تک قیامت نہیں آ سکتی۔ قیامت شریر ترین لوگوں پر قائم ہوگی، اس وقت سارے علماء کرام کو فوت کر لیا گیا ہوگا۔ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی فوت ہو چکے ہوں گے۔ شریر ترین لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔